آپ کے لیے لائف ایک اور لے لیں، ایک اور لے لیں مگر اچھا چلے بات تو پوری جلدی چلیں وہ کنٹینیو اب کر لے لیں دیجیے لے اور لیں ڈسکنیکٹ ہو. السلام علیکم جی، کون ہے، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسامہ ہاشمی بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے سر ساحل ادیم سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی جی ضرور کیجیے گا. سر ساحل ادیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم اور سب سے پہلے تو ریئلی آنر فار می ٹو ٹاک ٹو یو. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. اور سر اصل میں آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہی ہوں, تو یہ مطلب بتانا ضروری تو نہیں ہے, لیکن میں اس کے لحاظ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں. پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جب تک آپ اپنے گھر کو فتح نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ڈیفینیشن کہ گھر کو فتح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فتح کرنے سے مراد کیا جیت جانا ہی فتح ہوتا ہے, یا پھر آپ مطلب جیسے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل لیں, انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد صاحب سے کہا, ان کے والد صاحب نے نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے درمیان اور میرے درمیان پھر اسلام ہی ہے, میں پھر اس سے نہیں ہٹ سکتا. تو کیا وہ فتح نہیں تھی؟ مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیفائن کہ گھر کو فتح کرنا ہی پہلے ضروری ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز, آئی ہوپ کہ کوشچن آپ سمجھ کے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ مصلحت اور حکمت کو ڈیفائن کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی سے جھوٹ بولنے, اور جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ یار میرے پیچھے اس کا یہ معاملہ تھا تو میں یہ کروانا چاہتا تھا. کیا یہ بھی حکمت ہوتی ہے؟ تو جسٹ یہ دو کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ آپ کا جی. اور 2 سوال ہو گئے ہیں. اگر آپ دونوں کی روح ایک ہی ہے, اس لیے میں آپ کو بتا دوں. آذر جو ہے نا, آذر وہ ایک ایکسیپشن ہے قرآن پاک میں, ورنہ آتا ہی نہ اس کا ذکر. ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے اس بندے نے تکلیف دی ہے, جس طریقے سے اللہ کی دشمنی کی ہے, کہ وہ ایک خاص جیسے فرعون ہے, بالکل اس طریقے سے ہی آذر کا کیریکٹر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس لیول تک انسان جا سکتا ہے اپنے ہی بیٹے کے اوپر. فتح کیا ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کو چوز کیا. جب ایک لیول یہاں تک آ جائے, وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابھی شروع میں, کہ بغاوت تب کرنی ہے جب آپ کے ماں باپ اللہ کے باغی ہو جائیں, تو آپ اپنے ماں باپ کے باغی ہو جائیں. بہت آسان سی بات ہے. جو بندہ جس کے ماں باپ اللہ کے باغی نہیں ہیں, ان کے باغی تو نہیں ہونا نا, ان کی اتباعی تو اسلام ہے. انہی کے تھرو تو آپ دنیا میں آئے ہیں, انہی کے تھرو تو آپ نے انہی کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے. مگر آذر کی ایکسیپشن ہے جو آپ نے کی ہے. ہمارے مسلمان ماں باپ ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو فتح نہ کریں تو دنیا کی بات نہ کریں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شائستگی حلم نہیں ہے اپنے ماں باپ کو اس کلچر کے اندر جراثیم جو آتے ہیں ہم سب کے, وہ اگر ماں باپ کے اندر سے نہیں نکال سک رہے آپ. اور ہمارے ماں باپ بھی بس وہ دوپٹہ کرنے کو اسلام سمجھتی ہیں امی, اور باقی کچھ نہیں کرتی. 5 نمازیں سمجھ کے سمجھتی ہیں کہ میرا کام ہو گیا, اور دین کے اوپر آپ کی ڈیولپمنٹ اور اسٹرکچرنگ نہیں کرتی. آپ کے اندر وہ ہمت کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتی جس میں واقعی میں آپ نے بڑے کام کرنے ہوں. جتنا پاکستانی مسلمان کا اصل میں پاکستان عورت مرد ملا کے ایک مسئلہ اگر بتایا جائے تو وہ اس کی بزدلی ہے. جس ٹائم ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اسلام اصل میں ہمت مانگتا تھا اور 25 کروڑ بزدل اکٹھے ہو گئے تھے, تو ہمیں ظاہر ہے پھر پناہ اپنی نمازوں کے نیچے ہی لینی تھی, اپنے روزوں کے نیچے, زکوٰۃ اور حج کے نیچے لینی تھی. یہی ہو رہا ہے. اس لیے پہ نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں. ایسے تو نہیں آ جاتے نا, کسی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا نیچے. یہ ماں باپ کو فتح کرنے کی جو میں عنصر بتا رہا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دنیا کے سامنے ہمت دکھانی ہے وہ بہت چھوٹی ہمت ہے. اپنے ہی باپ کو حلم کے تھرو, تہذیب کے تھرو, ظاہر ہے بدتمیزی تو نہیں کر سکتے اپنے باپ کے ساتھ, مگر وہ مانیں گے تھوڑی. وہ اس ماننے کے لیے آپ کو جو کریڈیبلٹی چاہیے کہ آپ کا اپنا بیٹا بڑے ہو کے آپ کو علم دے رہا ہے, آپ کی تصحیح کر رہا ہے, آپ کو اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے جو واقعی اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے, وہ ایسے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ سیرہ سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بوڑھے نہیں مانے تھے, حالانکہ اپنے خاندان کے تھے, نبی علیہ السلام کے نہیں مانے تھے. ایگو آ جاتا ہے. بابا کبھی بھی نہیں اپنا ٹریک بدلتا, یوتھ کے تھرو چینج آتی ہے. تو وہ کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ایگو یہ آتا ہے کہ ساری عمر ضائع ہو گئی میری, کل کا بچہ مجھے بتائے گا کہ میں غلط تھا. جس کا مطلب ہے میری دانائی زمین پہ, میری دانش مندی زمین پہ, میری فراست زمین پہ, سارا کچھ عقارت ہو گیا. یہ اتنا بڑا ایگو ہے جس کو کبر کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں, اپنے بچوں کی بات اس لیے نہیں سنتے. اس کو بھلانگ کے جانا ہے آپ نے بغیر کسی پھر میں نے کہا باپ آپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر تو اسلامی مطلب تو آپ تو اسلام میں کچھ بھی نہیں لگتے. یہ سارا کا سارا کام تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ. بے شک آپ کو وہ تھپڑ ماریں, ڈنڈے ماریں, چپل ماریں, باپ ہے وہاں پہ غیرت کیوں ٹریگر ہوتی ہے ہماری, کھائیں مار ان کی, مگر ان کو سب سے پہلے دوزخ سے بچائیں.
سب سے پہلے اپنا باپ اور اپنی ماں کو دوزخ سے بچائیں. اور وہ کیسے بچائیں؟ تاکہ ان کو صحیح حق کی طرف لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ جسٹ بیکاز آپ کہتے تھے کہ نواز شریف یا زرداری یا جو بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے ہی چوز کرنا ہے. میرے پاس بہت بڑی چوائس تھی، اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ٹریک کے اوپر میں چیک کروں گا، چاہے آپ غلط ہوں، چاہے یہ غلط ہوں، چاہے میں غلط ہوں، اسٹینڈ سے لے کے اور ان تک ہی پہنچانا میرا اصل میں مقصد ہے. یہ ہے باپ کو فتح کرنے کی 1 2 3 اسٹریٹجی. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم خون نکلے گا. سب سے زیادہ خون پسینہ اسلام نکالتا ہے آپ کا. جہاں پہ آسانی ہو سمجھ لیں کہ معاملہ کچھ شیطانی ہو رہا ہے. اسلام سب سے ٹف ٹریک ہے. اگر شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا راستہ ہموار ہے تو سمجھ لو کہ راستہ اسلام کا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور آپ کو مسئلے نہ آئیں. سو یہ ہمارے دیکھیں ہمارے کلچر میں وہ ہندوؤں سے سیکھا ہے نا، گیتا سے آیا ہوا ہے کہ جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ کام نہ کریں. یہ ایگزیکٹ الٹ فلسفہ اسلام کا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو پھر تو روڑے آئیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمت چاہیے. سو پاکستانی امی جو پچھلی 2 نسلوں سے اور پاکستانی ابو جو پچھلی 2 نسلوں سے، وہ ہزار سال کی دعائیں کرتے ہیں. میرا بچہ 1000 سال کا، 1000 سال کی ماں جو دعا کرنے والی ماں ہوتا ہے اس کا بچہ بزدل پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. کیونکہ 1000 سال زندہ رہنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے، چھپ کے زندہ رہو. نہ آپ کو بیماری لگے گی، نہ تیر، نہ گولی، نہ کوئی تلوار. چھپ کے رہیں گے تو 1000 سال زندہ رہیں گے. اور اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں تو پھر تو جلدی مریں گے. پھر آپ ظاہر ہے پھر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. سو جن لوگوں نے، جو خاتون نے پہلا سوال کیا تھا نا، وہ کامیابی میں جو بتا رہا ہوں نا، جو آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹر، وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں مائیں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو جب بھی موت دینا اپنے نبی کے سیرہ پہ موت دینا، سنت پہ موت دینا. اعلیٰ موت دینا، بے شک اعلیٰ زندگی نہ دینا. ٹھیک ہے؟ اگر اعلیٰ زندگی دی تو صرف میرے نبی کی سیرہ پہ اعلیٰ زندگی دینا. میرا نبی غریب، میرے صحابی، میرا علی غریب، میرا ابو بکر غریب، میرا عمر غریب، مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہم نے ارب ڈالر رکھا ہوا ہے. ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی. سو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب 82 ارب ڈالر نہیں ہے جو بل گیٹس کے پاس پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اس سے زیادہ باعزت آدمی کوئی نہیں میرے لیے دنیا میں. بغیر بولے دل میں سوچے کہ میں کتنی لکی ہوں کہ ایسا باعزت آدمی میرا شوہر ہے. میرا بیٹا دیکھے تو مجھے کہے کہ اس جیسا بنوں گا تو میں جنت میں ہی جاؤں گا. میری بیٹی دیکھے تو کہے کہ یہ نہ ہوتا تو میں دوزخ میں چلی جاتی. یہ ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے انڈیکیٹرز کہ جب آپ کے اپنے احباب اور آپ کے دوست اور آپ کے لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ٹریکس نظر آ رہے ہوں. رادر کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چھوٹے چھوٹے بونے باہر آتے ہیں نا جو پاکستان میں، ان کو دیکھ کے نقاہت ہوتی ہے. ان کے اپنے گھر والے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کب مرے گا تو اس کی پراپرٹی ہمارے نام لگے گی. یہ گھر، گاڑیاں اور بڑے بڑے دفتر اور سی ای او شپ سے نہیں کچھ ہونا. اب میں جانتا ہوں ان سی ای اوز کو، ان کی بیویاں ان کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہیں، ان کے بچے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں تہجد میں، اللہ کی قسم، تہجد میں اپنے شوہروں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہی ہوتے. اگر یہ اینٹ پتھر گارا تو پھر تو فرعون اس دعا کا زیادہ وہ ہو گیا مستحق اور کام لے گیا، سارے بازی لے گیا. حضرت عمر بن خطاب نے نبی اسلام کے جبے کو ایک دفعہ دیکھا اور کہا، اور رو پڑے کپڑوں کو دیکھ کے کہ میرا نبی ایک ہی کپڑے ہر جگہ پہ پہنتا ہے. تو نبی اسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ روتا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا آپ کو ڈیلیگیشن ملنے آ رہا ہے اور وہ کس قسم کے حلیے میں ہے، مطلب کتنے شاہانہ حلیے میں ہے، اور آپ دنیا کے سردار، اور آپ کا میں یہ کپڑے دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. نبی اسلام نے کہا کہ عمر تو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے. تجھے اس لیول کی حضرت عمر کی ٹریننگ تھی کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے جب چابیاں لینی تھی نا بیت المقدس کی ان یہودیوں سے جن کے انہوں نے واپس لی ہوئی ہیں، تو ابو عبیدہ نے کرسچنس نے چابیاں دینی تھی، تو حضرت عمر گئے تھے چابیاں لینے. تو وہ سٹی آف ڈیوڈ جو ہے نا جہاں پہ اس وقت ٹیمپل ماؤنٹ ہے، وہ ڈھلان میں ایسے کر کے نا وہاں نالا گزرتا ہے، وہاں پہ تو پورا تو خیر شہر بنا دیا انہوں نے، بند کر دیا. تو حضرت عمر کا اونٹ جب نیچے گیا تو وہ ظاہر ہے اس وقت نالے میں وہ گارا تھا، تو حضرت عمر کا جبہ یہاں تک مٹی میں بلیک کلر کی مڈ میں اٹا ہوا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ بھاگ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے ان کے ٹاپ کے پادری سارے جو یہاں کے لوکل ہیں وہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی یو آر دا ریپرزینٹیو آف دا مسلمس، تو آپ میری قمیض بدل لیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ اس وقت قمیض کے کیا حالت ہو گئے. تو حضرت عمر نے ایسے گریبان پکڑ لیا ابو عبیدہ کو، ان سے کہا کہ اس
تو مدینہ سے اتنا دور آیا ہے یا اسلام سے اتنا دور آ گیا ہے؟ تجھے یہ کب سے انڈیکیٹر ہو گئے ہیں پھر دنیا حسنہ کے کہ جو تو نے سوچ لیا ہے کہ قمیض میں بدل لوں؟ یہ گارا ہی ہے اور یہ پرنسپلز ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ چابیاں ہمیں دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں، ہم فاتح ہیں اس وجہ سے۔ یہ ان لوگوں کے یہ 2 نمبر اصول تھے جن کی وجہ سے یہ مفتوح ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے کیا اصول ہیں، ہماری نسلوں نے ہمیں جس طریقے سے پینیٹریشن کر کے بتائی ہے کافی ساری چیزیں ہائیبریڈ ماڈل میں، ہم بھی وہی والے انڈیکیٹرز رکھتے ہیں اس وقت اپنے دلوں میں، جس کی وجہ سے ہم مفتوح ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جتنی سیرہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو سپیریئر سائیکالوجی کا پتہ چلے گا، اتنے زیادہ بیسک انڈیکیٹرز اور آئیڈینٹی کلیئر ہوگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ تب کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کی نفسیات دنیا میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کے ماننے والے تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو حسنہ کا لفظ ہے آخرت سے ریورس انجینئر کریں گے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم آخرت کے مزے لوٹیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب لوگ دنیا کے، سو یہ ہمارے انڈیکیٹرز جو ہے نا، یہ جو پہلی خاتون نے سوال کیا تھا ان کو میں بتا رہا ہوں، آپ ماں ہوں گی، بیوی ہوں گی، آپ بیٹی ہوں گی، تو سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے نا آپ کا وہ ہے واش آؤٹ وٹ ایور یور فادر واز گیونگ یو اینڈ میک شیور دے ڈونٹ گو انٹو یور سنس۔ جب آپ ماں بنیں تو آپ وہ والی ماں بنیں کہ آپ کے بیٹے کل کو یہ بولیں کہ اس کی وجہ سے میں بچ گیا آگ سے۔ یہ ہے آپ کی کامیابی کے دنیا کے انڈیکیٹر، جو دنیا میں آپ کے بچے اور آپ کا شوہر بولے کہ اس عورت کی وجہ سے نا مجھے باہر گھر میں سے باہر بھی 2 نمبری کی نا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس کو کیسا منہ دکھاؤں گا میں اپنا۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا کہ میں باہر زنا اور شراب اور چوری چکاری کرتا رہا ہوں، اس عورت کے سامنے نہیں میں نے اپنا وقار گرنے دینا۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں کامیابی کا انڈیکیٹر۔ ایک کالر لے لیں سر۔ جی السلام علیکم، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں، کون محترمہ ہے؟ جی میں زارا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے جو جسٹس صاحبہ ہیں اور عائشہ صاحبہ ہیں۔ پہلے تو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا آپ کا جو ہے نا آج پینل ہے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں ساحل صاحب۔ لیکن میرا سوال ہے، خواتین کیونکہ موجود ہیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اگر ہم گھر میں دیکھیں تو مظلوم دکھائی جاتی ہے اور اس کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے، اگر وہ روتی ہوتی ہے دکھائی جاتی ہے عورت کہ وہ ساس کے شوہر کے ظلم برداشت کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ورک پلیس پہ بھی عورت کی اسٹرگل ہے، تو اگر میل اور فیمیل سیم ڈیزگنیشن پہ بھی کام کر رہے ہوں تو ان کا پے رول جو ہے، پے پیکیج ہے، وہ سیم نہیں ہوتا، اور وہاں پہ مطلب بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اسلام میں بھی عورت مظلوم ہی ہے، یہ اسلام بھی عورت کو رائٹس دیتا ہے کہ، اور یا معاشرہ نہیں رائٹس دیتا؟ تو اس بارے میں میں چاہوں گی کہ جسٹس صاحبہ اور عائشہ جو ہے وہ۔ جسٹس صاحبہ سوال آپ نے سنا ہے، ایک تو خواتین کے حوالے سے، ماؤں کے حوالے سے ساحل صاحب نے بھی بات کی ہے، پھر آج خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی یاد فرما رہے ہیں ان کی